3 طرح کے ضرورت مند جب تمہارے دروازے پر آئیں تو انہیں خالی ہاتھ واپس مت لوٹانا، ورنہ کیا ہوگا؟ تم غریب ہو جاؤ گے، کیا ہوگا؟ تم تباہ ہو جاؤ گے، پریشانیاں تمہیں جکڑ لیں گی، تمہاری زندگی مشکلات سے بھر جائے گی، تمہارے نصیب کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے اور رزق کی برکت تم سے چھین لی جائے گی۔ یہ 3 ضرورت مند تمہارے لیے آزمائش ہیں، آزمائش۔ ان کی مدد ضرور کرنا، ان کی مدد کرنا تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا اور تمہارے نصیب کے بند دروازے بھی کھول کے رکھ دے گا۔ لیکن سنو، اگر تم نے انہیں خالی ہاتھ واپس لوٹا دیا، مال کے ہونے کے باوجود بھی اگر تم نے ان 3 لوگوں کی مدد نہ کی، ان کو روٹی نہ کھلائی، ان کی ضرورتوں کو پورا نہ کیا، تو یاد رکھنا تم تو کیا تمہاری نسلیں بھی اجڑ جائیں گی۔ ان 3 لوگوں کی بد دعا تمہاری نسلوں کو اجاڑ کے رکھ دیں گی۔ اللہ اکبر! تم غریب ہو جاؤ گے، پریشانی میں جکڑے جاؤ گے، ناکامی کے شکنجے میں جکڑے جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، آخر وہ کون سے 3 لوگ ہیں کہ جب وہ دروازے پر آئیں تو ہر حال میں ان کی مدد کرنی چاہیے، انہیں خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹانا چاہیے؟ فرمایا نمبر 1، جب کوئی یتیم بچہ تمہارے دروازے پر آئے تو اسے مت جھڑکنا، یتیم بچے کو خالی ہاتھ واپس مت لوٹانا، کیونکہ وہ پہلے ہی ماں باپ کی شفقت سے محروم ہے۔ اس کے دل میں ایک ایسا خلا ہے جسے کوئی نہیں بھر سکتا، جس خلا کو دنیا کی کوئی بھی چیز، مہنگی سے مہنگی چیز نہیں بھر سکتی۔ جب وہ تمہارے دروازے پر آتا ہے تو اللہ کے بعد وہ تم ہی اپنا سہارا سمجھ کر آتا ہے۔ خدا را اس یتیم بچے کی امیدوں کو مت توڑنا، کیونکہ اسے حوصلہ دینے والا کوئی نہیں، کوئی سینے لگانے والا نہیں اسے۔ وہ تمہارے دروازے پر یہ جانتے ہوئے آیا ہے کہ شاید یہاں سے اسے ایک وقت کا کھانا مل جائے گا۔ اگر تم نے اسے ٹھکرا دیا، اگر تم نے اسے ایک وقت کا کھانا نہ دیا، تو یاد رکھنا اللہ کسی بھی موڑ پر تمہارا مددگار نہیں بنے گا، کسی بھی موڑ پر اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، پھر اللہ بھی تمہیں ٹھکرا دے گا۔ اگر تم نے اس کے غریب اور یتیم بچے کو ٹھکرا دیا، اگر تم نے اللہ کے غریب بندے کو ٹھکرا دیا، تو پھر یاد رکھنا اللہ تمہیں اپنے دروازے سے ٹھکرا دے گا، اللہ دور کر دے گا تمہیں رزق کے حلال سے، پھر اللہ تمہیں ایسی غربت کے گڑھے میں ڈالے گا، ایسی غربت کی دلدل میں پھنسائے گا کہ تمہیں باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا۔ یہاں پر میں تمہیں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک یتیم بچہ جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور پاؤں ننگے تھے، مدینے کی گلی کے ایک کونے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے خاموش ہو کر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ بچہ کسی سے شکوہ کر رہا ہے۔ لوگ اس کے پاس سے تو گزر رہے تھے، لوگ اس کے قریب سے تو گزر رہے تھے، مگر کسی نے اس کی حالت زار پر توجہ نہ دی۔ وہ کہتے ہیں نا، جب ہاتھ اور ساتھ دونوں کوئی چھوڑ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انگل پکڑنے والا کوئی نہ کوئی بھیج ہی دیتا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اسی گلی سے میرے رسول کریم کا گزر ہوا، میرے نبی کا گزر ہوا اسی گلی سے۔ جب میرے نبی نے اس بچے کو دیکھا تو آپ فوراً کریم آقا رک گئے، اس بچے کے پاس گئے، اس بچے کے پاس گئے اور اس انداز سے اس سے پوچھا جس طرح ایک ماں توتلی زبان سے اپنے ننھے بچے سے اس کے رونے کی وجہ پوچھتی ہے، جس طرح ایک ماں توتلی زبان سے، توتلے لہجے سے اپنے ننھے سے بچے سے اس کے رونے کی وجہ پوچھتی ہے نا، تو میرے رسول کریم نے بھی بچے سے کچھ اس طرح پوچھا، توتلے انداز میں، پیارے لہجے میں پوچھا۔ فرمایا بیٹے، او میرے بیٹے، تم یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ کیا ہوا تمہیں کس نے مارا ہے؟ کس کی جرات ہوئی تمہیں مارنے کی؟ بتاؤ نا۔ بچے نے سر جھکاتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ بچے نے سر جھکایا اور دکھ بھرے لہجے میں کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے۔
جن کے سر سے ماں باپ کا سہارا چھین لیا جائے پھر انہیں یتیموں کی سی زندگی گزارنی پڑتی ہے. جن کے سر سے ماں باپ کا سہارا چھین لیا جائے نا پھر وہ دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں, پھر وہ دوسروں کا بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں. کہنے لگا اس وقت میرا کوئی نہیں ہے, نہ کوئی عزیز نہ رشتہ دار, اور میرے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے اور نہ ہی پہننے کے لیے کچھ ہے. میں دن بھر بھوکا رہتا ہوں اور رات کو جب نیند آتی ہے تو مسجد کے قریب جا کر سو جاتا ہوں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی توتلی باتیں سن بھی رہے تھے اور ساتھ میں رو بھی رہے تھے. بچے نے مزید کہا, یا رسول اللہ میں آسمان کی طرف دیکھ کر روتا ہوں, اپنے آنسو بہاتا ہوں کہ شاید اللہ میری فریاد سن لے. میں ہر رات یہی سوچتا ہوں کہ فلاں کا باپ بھی زندہ ہے. پوری رات میری یہ سوچنے میں گزر جاتی ہے کہ فلاں کا باپ بھی زندہ ہے, فلاں بچے کی ماں بھی اس کے پاس ہے, فلاں کی ماں بھی زندہ ہے, لیکن میرا باپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلا گیا, میری ماں مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی, میری ماں مجھے تنہا کیوں چھوڑ گئی. کیا میں نے اللہ کا کوئی ایسا گناہ کیا تھا, میں نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا, میں نے اللہ کا کوئی ایسا گناہ کیا تھا کہ مجھے یوں بے سہارا کر دیا گیا. پھر اس بچے نے اپنی چھوٹی مٹھی کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے کہا, روتے ہوئے کہا, او میرے مالک اللہ, اگر تو نے مجھے ایسے ہی پریشان اور بے سہارا ہی چھوڑنا تھا تو پھر مجھے دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی. اگر تو نے مجھے ایسے ہی پریشان رکھنا تھا, بے سہارا رکھنا تھا, بھوکا رکھنا تھا, پیاسا رکھنا تھا تو مجھے دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی. اگر ماں کے سائے کے بغیر ہی میں نے جینا تھا, اگر میں نے باپ کی شفقت سے محروم ہی رہنا تھا تو پھر میری زندگی کا مقصد کیا تھا, پھر میری زندگی کا مقصد پریشانی تھی. ہائے, اس کی درد بھری باتیں سن کر رسول کریم کی آنکھیں نم ہو گئیں. رسول کریم نے بچے کے قریب بیٹھ کر فرمایا, بچے کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ محمد تمہارا باپ بن جائے, محمد تمہارا باپ بن جائے, عائشہ تمہاری ماں بن جائے اور تم ہمیشہ کے لیے میرے بیٹے بن جاؤ, تم ہمیشہ کے لیے میرے گھر میں رہو, تم ہمیشہ کے لیے عائشہ کے ساتھ رہو, تم ہمیشہ کے لیے میں محمد کے ساتھ رہو. ہائے, یہ سنتے ہی یتیم بچہ حیرت سے آپ کی طرف دیکھنے لگا اور روتے ہوئے بولا, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, کیا آپ واقعی مجھے اپنا بیٹا سمجھ رہے ہیں, کیا آپ نے واقعی مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے. رسول کریم نے فرمایا, بچے تو نہیں جانتا کہ جس کا سہارا کوئی نہ ہو اس کا سہارا محمد ہی ہوتا ہے. آج سے تم میرے بیٹے ہو اور آج سے کوئی تمہیں یتیم نہیں کہے گا, کیونکہ تیری ماں بھی زندہ ہے اور تیرا باپ محمد بھی زندہ ہے. آج سے کوئی تجھے یتیم نہیں کہے گا. پھر میرے رسول کریم نے بچے کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے گھر لے گئے. وہ بچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کرتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا, عائشہ آج سے تو اس کی ماں ہے اور میں اس بچے کا باپ ہوں. میری عائشہ آج سے تو اس کی ماں ہے اور میں اس کا باپ ہوں. اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کو صاف ستھرے کپڑے پہنائے, صاف ستھرے کپڑے پہنائے, خوشبو لگائی. آئے میں قربان جاؤں, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار امت کی عورتوں کے لیے ایک مثالی سبق ہے, مثالی سبق ہے. غور کریں, توجہ طلب بات ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بچے کو اپنے ساتھ گھر لائے تو عائشہ صدیقہ نے اتنا بھی نہیں کہا, یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ اٹھا کر لے آئے ہو, اتنا بھی نہیں کہا. آج کی عورتوں کی طرح سیدہ نے شکوہ نہیں کیا, سیدہ نے کوئی بھی بات نہیں کی کہ ہم کسی غیر کا بچہ کیوں پالیں, ہم کسی اور کے بچے کے لیے کیوں قربانی دیں. انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا. سیدہ نے اتنا بھی اعتراض نہیں کیا کہ اللہ ہمیں اپنا بچہ دے گا, ہم کسی اور کے بچے کی دیکھ بھال کیوں کریں. نہیں نہیں نہیں, بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے بغیر کچھ کہے, بغیر کوئی لفظ بولے اس بچے کو محبت سے گلے لگایا. رسول کریم نے جیسے ہی فرمایا نا, فرمایا عائشہ آج سے تو اس کی ماں ہے
اور میں اس کا باپ ہوں۔ یہ سنتے ہی سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس ننھے سے بچے کو سینے لگایا، اسے نہلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے نہ صرف بچے کی جسمانی ضرورتوں کا خیال رکھا بلکہ اس کی روح کو بھی محبت سے بھر دیا، بچے کی روح کو بھی پیار سے بھر دیا۔ بچے کو بھول گیا کہ وہ یتیم بچہ تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ یتیم بچہ صرف نبی کا بچہ نہیں بلکہ یہ اللہ کا بندہ بھی ہے، یہ اللہ کی مخلوق میں سے ہے۔ آج کل کی عورت شاید کسی یتیم کو ایک گلاس پانی دینے سے بھی کترائے، کسی یتیم بچے کو ایک گلاس پانی پلانا گوارا نہیں کرتی، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ نے ہمیں سبق دیا کہ محبت اور شفقت کا تعلق خون یا رشتہ داری سے نہیں بلکہ محبت اور شفقت کا تعلق دل کی پاکیزگی سے ہوتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ میرے بھائیو، کیا کوئی عورت یہ ہمت کر سکتی ہے کہ کسی یتیم کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائے، کسی غیر کے بچے کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائے، اسے نہلائے، اس کا سہارا بنے، اس کی پیشانی چومے، اسے اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر پیار دے، اسے مرے ہوئے ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دے؟ کوئی عورت ایسا کر سکتی ہے؟ اگر ایسا نہیں کر سکتی تو پھر ہمیں اپنے دلوں میں جھانک کر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر کوئی عورت ایسا نہیں کر سکتی، اتنی ہمت نہیں کر سکتی، تو پھر ہمیں اپنے دلوں میں جھانک کر یہ گہری سوچ لینی چاہیے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے عمل دین کے عظیم درس سے کتنے دور ہیں، ہمارے کام دین کے عظیم درس سے کتنے دور ہیں۔ جو کام آج کی عورتیں کرنے سے گھبراتی ہیں، جو کام آج کل کی عورتیں کرنے سے کتراتی ہیں، وہ مشکل ترین کام امت کی ماں نے کر کے دکھائے۔ میرے رسول کریم نے فرمایا جو شخص یتیم کی پرورش کرے، اس کے ساتھ محبت کرے، جو شخص کسی یتیم کی پرورش کرے، اس کے ساتھ محبت کرے، اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھے، فرمایا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ یتیم کی کفالت کرنے والا شخص، یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا شخص، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اب وہ بچہ نہ صرف نبی کریم کی زیر کفالت رہا بلکہ مدینے کے لوگوں کے لیے ایک مثال بھی بن گیا کہ یتیموں کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اگر رزق میں برکت چاہتے ہو تو کبھی بھی دروازے پر آئے کسی یتیم بچے کو خالی ہاتھ واپس مت لوٹانا، حسب استطاعت اسے ضرور کھلانا، پھر دیکھنا تمہارے گھر میں رزق کی بارش کیسے برستی ہے۔ فرمایا نمبر 2، بیوہ عورت۔ ایک بیوہ عورت جس کا سہارا چھن چکا ہو، جب مدد کی امید لے کر تمہارے دروازے پر آتی ہے، جب ایک بیوہ عورت مدد کی امید لے کر تمہارے دروازے پر آتی ہے تو وہ در حقیقت تمہارے اخلاق کا امتحان لینے آتی ہے، تمہارے اخلاق کو آزمانے کے لیے آتی ہے۔ اس کی مدد کرنے والا عمل تمہیں جلد از جلد مالا مال کر دے گا، لیکن اسے مایوس کرنا نہ صرف اس کی روح کو زخمی کرے گا بلکہ یہ تمہارے لیے اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی بنے گا۔ پھر جب اللہ ناراض ہوتا ہے، پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنی دی گئی نعمتوں کو بھی واپس لے لیتا ہے۔ یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز واقعہ سناتا ہوں۔ مدینے کے ایک چھوٹے سے کچے گھر میں ایک بیوہ عورت اپنے 2 معصوم بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مدینے کا شہر ہے، ساتھ ہی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ گاؤں کے اندر ایک کچا گھر ہے، اس گھر کے اندر ایک بیوہ عورت اپنے 2 معصوم بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بچوں کے چہروں پر بھوک کے آثار تھے اور وہ ماں سے بار بار کھانے کا سوال کر رہے تھے۔ چھوٹا بچہ ماں کی طرف دیکھ کر بولا، امی آج کھانے کو کچھ ملے گا؟ یہ سن کر ماں کا دل ٹوٹ گیا، لیکن وہ زبردستی مسکرا کر بولی، بیٹا ابھی تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن صبح کا انتظار کرنا پڑے گا، صبح ہوتے ہی کھانے کا بندوبست ضرور کروں گی۔ اب بچوں کو جھوٹے بہانے سے سلا کر وہ رات بھر جاگتی رہی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی رہی، یا اللہ میرے بچوں کا کیا قصور ہے، میرے ان یتیم بچوں کا کیا قصور ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے میرے لیے رزق کے دروازے کھول دینا،
इतने में सुबह का सूरज तुलू हुआ। वो औरत बाजार गई, लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी फरियाद ना सुनी, किसी ने उसकी मदद ना की। आखिरकार वो एक घने से दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। रास्ते में एक दरख्त आता था, थकी हुई थी, दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। आंखों में आंसू लिए सोचती रही कि क्या दुनिया में कोई भी उसके बच्चों के लिए एक वक्त की रोटी नहीं दे सकता। दुनिया के सखी मर गए हैं। इतने में एक नेक दिल शख्स का वहां से गुजर हुआ। उसने जब इस औरत की हालत जार देखी, इस औरत के चेहरे पर भूख के आसार देखे, तो एक बहुत बड़ा थैला था उस अजनबी शख्स के पास। उस अजनबी शख्स ने जब इसके चेहरे पर भूख के आसार देखे ना, जब गौर किया कि ये बेचारी 3 दिन की भूखी है, तो उस अजनबी शख्स के पास एक बहुत बड़ा थैला था। उस अजनबी ने क्या किया, वो थैला इसी औरत के हवाले कर दिया। इस औरत के हवाले करते हुए कहा कि ऐ औरत, ये एक अमानत है, मेरे पीर और मुर्शिद ने मुझे दी थी। और साथ में कहा था कि जब किसी औरत के चेहरे पर भूख के आसार देखना, तो बस ये थैला उसी के हवाले कर देना। 10 साल हो गए हैं मैं आप जैसी औरत को ढूंढ रहा हूं, तलाश कर रहा हूं। 10 साल के अंदर एक आप ही औरत मुझे मिली है जिसके चेहरे पर भूख के आसार हैं। ये लीजिए अपनी अमानत और मुझे जाने दीजिए। जब औरत ने इस थैले को खोला तो देखकर हैरान रह गई कि थैले के अंदर सोने के सिक्के थे। वो थैला सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। अब सोने के सिक्कों से भरे हुए थैले के अंदर से एक छोटी सी पर्ची निकली। उस पर्ची के ऊपर लिखा था कि ये तुम्हारे सब्र की जजा है। ऐ औरत, तुम्हारी जिंदगी में जो गुर्बत आई, परेशानियां आई, मुसीबतें आई, तो तूने सब्र किया, सब्र का दामन मजबूती से पकड़ा, बस ये तेरे सब्र की जजा है। आज से तेरे अच्छे वक्त शुरू हो गए, आज से तेरी गुर्बत के वक्त खत्म हो गए। ये औरत वहां से उठी, दरख्त से उठी, खुशी खुशी वापस अपने घर की तरफ जा रही थी कि रास्ते में उसने एक ऐसे माजूर शख्स को देखा जो रो रहा था और कह रहा था, लोगों, जो मैंने किया वो कभी भूल कर भी न करना। एक माजूर की आवाज आ रही थी ना, उस आवाज में ये अल्फाज थे, लोगों, जो मैंने किया वो कभी भूल कर भी न करना। औरत ने जब रोने की आवाज सुनी तो उसका दिल भर आया। उस शख्स की तरफ बढ़ी, रोने वाले शख्स की तरफ बढ़ी कि देखूं तो सही कि ये कौन है और क्या चाहता है। जब ये औरत उस शख्स के पास पहुंची, उसके करीब गई, जब उसे देखा तो देखकर हैरान रह गई कि ये तो वही मालदार शख्स था जिसके दरवाजे पर ये औरत बच्चों के लिए रोटी मांगने के लिए गई थी। तो उसने इसे झिड़क दिया था और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। इसे बेइज्जत करके धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। आज उसका हाल ये था कि बेयारो मददगार होकर, बेबस होकर, माजूर होकर एक दरख्त के नीचे पड़ा रो रहा है, चीख रहा है और कह रहा है, लोगों, जो मैंने किया वो कभी भूल कर भी न करना। मेरे पास माल भी था, दौलत भी थी, सब कुछ था। दरवाजे पर आए जरूरतमंदों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता था। जो मैंने किया वो कभी न करना। अल्लाह के नाम पे कुछ ना कुछ जरूर देते रहना। अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा हशर भी ऐसे ही होगा जैसे आज मेरे साथ हशर हो रहा है। हाय, मालदार शख्स को इस हाल में देखकर ये गरीब औरत कहने लगी, लोगों, कभी भी किसी दुखियारी औरत को अपने दरवाजे से खाली हाथ मत लौटाना। कभी भी माल के होने के बावजूद भी किसी बेवा औरत को उसकी जरूरत पूरी किए बगैर अपने घर से खाली हाथ वापस मत लौटाना, वरना याद रखना जो खुदा देने की ताकत रखता है वो वापस लेने की ताकत भी रखता है। तो फरमाया नंबर 3, भूखा मुसाफिर। जब भूखा मुसाफिर तुम्हारे दरवाजे पर आए तो भूखे मुसाफिर को भी खाली हाथ वापस नहीं लौटाना, कुछ ना कुछ जरूर देकर ही उसे भेजना। तो ये 3 लोग ऐसे हैं, जब भी तुम्हारे दरवाजे पर आए तो इनकी जरूर मदद करना। इनकी मदद करना तुम्हें माला माल बना देगा और इन 3 लोगों को झिड़कना तुम्हें कंगाल कर देगा, तुम्हें गुर्बत की दलदल में फंसा के रख देगा।